سامعین آپ سمجھیں، اس کو سننا حرام ہے، یہ قرآن پاک ہی کو نہیں مانتا تو آپ سمجھیں یہ مسلم ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ رہے تھے میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، مگر اللہ نے یہ بات نہیں مانی۔ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانے کا اللہ کا ارادہ نہیں تھا۔ میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی تفسیر صافی کی، اور پچھلے سیشن میں اس میں کیا لیس لک، جس میں لکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے عرض کی یا اللہ میرے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنائے، تو اللہ پاک نے فرمایا اس معاملے میں آپ کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ رہے تھے میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، مگر اللہ نے یہ بات نہیں مانی اور اس ارادے کے خلاف ارادہ تھا، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانے کا اللہ کا ارادہ نہیں تھا۔ جب اللہ کا ارادہ ہی نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا، اور آپ خود کہتے ہیں اللہ ہی خلیفہ بناتا ہے، تو اللہ نے تو نہیں بنایا، پھر اتنی یہ شد و مد سے آپ بار بار حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ کہتے ہیں۔ نکال دیتے ہیں آپ کے، کوئی بات نہیں۔ تفسیر صافی میں آپ کو پتا ہے کس جلد میں اور کس صفحے میں؟ جی میں نے کہا تفسیر صافی میں وہی حدیث میں نے کتاب برہان سے دکھایا، آپ کہتے ہیں نہیں آپ کو تفسیر صافی سے چاہیے۔ تفسیر صافی کا صفحہ نمبر ہے 279، کتاب تفسیر صافی جلد نمبر 2، کتاب چاپ دارالکتب الاسلامیہ میں، صفحہ نمبر 113 میں، صفحہ نمبر 113 میں، صفحہ نمبر 113 ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم۔ اچھا، آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے، آیا کا مطلب یہ آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے۔ اچھا، لیس لک من الامر شیء، اب اس میں حدیث جو حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا وہ اگلے صفحے میں ہوگا، وہ یہ ہے وعنہ، یہ عیاشی سے روایت کرتے ہیں، تفسیر عیاشی سے، وہ میرے پاس بھی تفسیر عیاشی میں بھی ہے یہ۔ اچھا، تفسیر عیاشی سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ، یعنی روایت کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان حریصا على ان يكون عليا علیہ السلام من بعده على الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، ان کی بڑی تمنا تھی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہوں لوگوں پر ان کے بعد، لوگوں کی پر ان کی حکومت ہو ان کے بعد، یکون علی علیہ السلام من بعدی علی الناس، وکان عند اللہ خلاف ما اراد، اور اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھا، اللہ نے جو تقدیر بنایا اللہ کے علم میں، قضاء و قدر الہی میں یہ نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت ملے ان کے بعد۔ فقال له ليس لك من الامر شيء، تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا محمد فی علی علیہ السلام ليس لك من الامر شيء، اس بات کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، الامر الی فی علی وغیرہ، یہ بات میرے ہاتھ میں ہے اور علی کے علیہ السلام کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں، تقدیر میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ الم انزل علیک یا محمد فیما انزلت من کتابی الیک، یا حبیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے تجھ پر قرآن میں یہ آیت نازل نہیں کیا ہے؟ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کے لیے کافی ہے کہ وہ کہہ دیں ہم مسلمان ہو گئے پھر مومن ہو گئے پھر وہ ان کی امتحان نہ ہو؟ یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ میں نے قرآن میں کہا ہے کہ میں آپ کی امت کا امتحان لوں گا، یہ کافی نہیں ہے کہ کہہ دیں ہم مومن ہو گئے، امت کا امتحان لیا جائے گا۔ ففوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامر الیہ، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفویض کیا، اس آباد کو چھوڑ دیا، تقدیر مقدر کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے کہ جو تو فرماتا ہے وہی حق ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ تو آپ جو فرما رہے ہیں نا وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے جو آپ کے ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو امام نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنانا چاہتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام بنانا چاہتے ہیں، اللہ نے امام نہیں بنایا۔ بات یہاں ہو رہی ہے حکومت کی،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ ایسا نصرت کرے علی علیہ السلام کی، اور ان کے دشمنوں کو ایسا کمزور بنا دے کہ ان کے جو مکر ہیں، جو چال ہیں، وہ سب باطل ہو جائیں، ان کا کوئی اثر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں کی بارگاہ میں دعا کی، اس بات کی بڑی تمنا تھی کہ یہ جو غصب خلافت کا منصوبہ ہے یہ ناکام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے ہاتھ میں نہیں، یہ تیرے مرضی کے مطابق نہیں ہے، میں نے تیرے امت کا امتحان لینا ہے۔ اللہ کے تقدیر میں کچھ اور تھا، تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں تیرے امت کا امتحان لوں گا، اور یہ تیری بات اس مسئلے میں نہیں چلے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے قضاء و قدر پہ راضی ہو گئے۔ تو اس بات اس کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کا امتحان لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بات اس کی نہیں ہو رہی کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ جانشین امام اپنے بعد علی علیہ السلام کو بنانا چاہتے ہیں اور اللہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، نہیں، بات اس کی ہو رہی ہے کہ یہ جو امام برحق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ مظلوم ہوگا یا اس کو اس کا حق ملے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں جیسے وہ خود اپنی حیات میں سب ان کی بات مانتے ہیں، سب ان کی طاعت، صحابہ سب ان کی طاعت کرتے ہیں، اسی طرح ان کے بعد بھی علی علیہ السلام کی طاعت ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں اس امت کا امتحان لوں گا، اس امت میں فتنے ہوں گے۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تو اس آیت کا مقصد یہ ہے، اس آیت سے نہ آپ کا مقصد ثابت ہوتا ہے، نہ شیعہ مذہب کا اس میں کوئی نقصان ہے اس روایت میں۔ بسم اللہ، مزید بولیں۔ مزید کیا بولوں، اس روایت میں نہ تقدیر کا لفظ ہے، نہ کو غضب خلافت کا لفظ ہے، سیدھی بات ہے۔ میں روایت پھر سے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ بھی پڑھو نا، اقول معنی ان قوله رسول علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا علی ان یکون علی من بعدی علی الناس علی الناس کا کیا وکان مطلب ہے؟ علی الناس، خلاف ما اراد۔ جی، علی الناس سے کیا مراد ہے؟ ان یکون لوگوں علی پر علیہ السلام من بعد علی الناس، اس سے کیا مراد ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حریص تھے کہ میرے بعد حضرت علی المرتضیٰ لوگوں پر خلیفہ بنے، لوگوں پر حاکم، ٹھیک ہے، علی الناس سے مراد یہ ہے حاکم بنے۔ حکومت ان کے ہاتھ میں۔ کی باتیں ہیں کیا حاکم اور خلافت الگ الگ چیزیں ہیں؟ کہ اگر میں خلیفہ کہتا ہوں آپ کو اعتراض کر رہے ہیں؟ جی ہاں، دو چیزیں، فرق ہے، دو چیزیں فرق ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر وہ بتا دینا اپنی تقریر میں۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ خِلَافُ مَا أَرَادَ، اور اللہ کا ارادہ اس کے خلاف تھا۔ ارادہ کس کا خلاف تھا؟ اللہ کا۔ خلیفہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ اللہ کا ارادہ نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا۔ غلط پڑھ رہے ہیں آپ، غلط پڑھ، دوبارہ پڑھیں، صحیح پڑھیں، دوبارہ پڑھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ خِلَافُ مَا أَرَادَ، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ اور اللہ کا ارادہ مَا أَرَادَ، اس کے خلاف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو توہین کر، اس روایت میں ایک توہین ہے کہ اللہ کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معاملے میں خلاف تھا۔ اور میں نے پچھلے سیشن میں یہ آیت پڑھی اور یہ تفسیر پڑھی، نیتے شیعہ کہہ رہے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ارادہ الگ الگ ہو۔ تو اس میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اسی ٹاپک میں رہتے ہوئے کہتا ہوں خلیفہ اللہ بناتا ہے، شروع سے لے کر آج تک یہی آپ بات کہتے آئے ہیں، خلیفہ بناتا اللہ ہے۔ تو اللہ کا ارادہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ارادہ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانے کا نہیں تھا۔ جب اللہ کا ارادہ ہی نہیں تو آپ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ کیسے مانتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں؟ تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث یہ ہے، کان حریصا ان یکون علی علیہ السلام من بعدہ علی الناس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرص تھی، یعنی ان کی بہت دلی خواہش تھی کہ ان کے بعد حکومت علی الناس، لوگوں پر امارت، لوگوں پر بالادستی کس کی ہو؟ علی علیہ السلام کی، یعنی ان کی خلافت سے ان کو الگ نہ کیا جائے، حکومت سے ان کو الگ نہ کیا جائے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ خلاف ما اراد، اور وہ چیز جو اللہ کے پاس تھا، اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے قضاء و قدر میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے مطابق نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرص تھی، جو آرزو تھی، قضاء و قدر علم کی بات کہاں ہے؟ اللہ کا ارادہ اس کے خلاف تھا۔ نہیں، یہ ابھی میں عرض کرتا ہوں،
خلاف ما اراد، اراد کا اب جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لیے بہت واضح ہے، خلاف ما اراد اس چیز کے مخالف تھا جس کا ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا، جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، ارادہ کا جو فعل ہے یہ اللہ کا، یہاں پر اس جملے میں اللہ کا بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا اس کے خلاف تھا. عرض یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چاہتے تھے اللہ کے پاس اس کا مخالف مطلب تھا، اللہ کے پاس اس کا مخالف تھا. اللہ کے پاس کیا ہے؟ یعنی اللہ کے علم میں، اللہ کے قضاء و قدر میں جو چیز واقع ہونی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے موافق نہیں ہے، ان کی خواہش کے موافق نہیں، ان کی خواہش کے مخالف. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ نے کہا کہ اس میں توہین ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے امت کا امتحان لینا ہے، اس امت کا امتحان ہونا ہے، تو رسول پاک اس میں صریح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اللہ کے ارادے میں، کہ راضی ہو گئے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کہا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے کہ اللہ پاک حضرت علی کو خلیفہ نہ بنائیں. سن لینا بھائی پلیز، آپ سن لے پلیز. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں تو میں نے نازل کیا ہے احسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا، یہ حساب کیا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یہ کہہ دے کہ ہم مومن ہیں، چھوڑ دیں گے، وہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے ان سے پہلے جو امتیں تھے ان کی امتحان لیا ہے اور ان کا امتحان لیں گے، اور ہمیں معلوم کریں گے کہ مومن کون ہے اور کاذب کون ہے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ پہ تو یہ نازل کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے میں کوئی مخالفت یہاں بعد میں نہیں رہے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم ہو گئے. تو اس کی مثال اس طرح ہے میرے بھائی، مثلا ایک شخص اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس بیٹے کی عمر بہت طویل ہو، اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ ہے کہ اس بیٹے کو جوانی میں موت آ جائے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تقدیر، یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو موت دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حکومت ہے اس کی کوئی غاصب نہ ہو، کو لوگ اس کے خلاف منصوبہ بندی میں، سازش میں کامیاب نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس امت کا امتحان ہوگا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے بعد امام جانشین بنانا چاہتے تھے، اللہ اس کے مخالف تھے. نہیں، یہاں پہ ظاہری حکومت کی بات ہو رہی ہے، ظاہری لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے. اب آپ نے پوچھا خلافت اور حکومت میں فرق ہے. جی ہاں، خلافت اور حکومت میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا جانشین بناؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے، کہ کوئی حکومت نہیں تھی، حکومت کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ خلیفہ بولتے ہیں جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا جو صحیح و حقیقی جانشین ہوتا ہے، جس کو اللہ نے بنایا، رسول نے بنایا، وہ جانشین ہے. اب لوگ اس کی طاعت کریں یا نہ کریں، اس کو حکومت ملے یا نہ ملے، سب گناہ کار ہو جائیں. مثلا حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، وہ خلفنی فی قومی، بنی اسرائیل نے ان کی حضرت یہ آپ نے پہلے کی حدیث پڑھی تھی بے منزلت والی، وہ الگ بات ہے بھائی، میں تو حدیث منزلت سے میں استدلال نہیں کر رہا بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت ہارون خلیفہ نہیں بنے. میرے باتوں کو نہ کاٹیے نا پلیز، جب میری بات ختم ہو. ہم نہیں کہتے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد زندہ رہے. ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ وہ منزلت جو ہارون کو حاصل تھا موسیٰ کے نزدیک، ہارون احب تھا، سب سے زیادہ محبوب تھا. بالکل سچی بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں. پلیز چپ، پلیز خاموش. سب سے افقہ تھا، سب سے اشجاع تھا، ان کی طاعت واجب تھی بنی اسرائیل پر ان کا ایمان واجب تھا. یہ تمام منازل امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہیں. اس کے علاوہ قرآن نے بھی ان کا خلیفہ کہا ہے. منزلت ایک منازل میں سے ہارون کی ہے، خلافت کی منزلت بنص قرآن. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہارون زندہ رہتے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ خلافت ان کی نسخ نہیں ہوئی، وہ بالکل جانشین ہوتے. جیسے ان کے حیات میں بھی ان کی طاعت واجب تھے، موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد بھی ان کی طاعت واجب ہے. تو ہم اس حدیث منزلت سے ہم استدلال کرتے ہیں. وجہ استدلال آپ اچھی طرح سے جان لیجئے. ہم وجہ استدلال وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. وجہ ہم نہیں کہتے کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد زندہ تھے. وجہ استدلال یہ ہے کہ سب سے افضل
سب سے اورا، سب سے اتقا، سب سے شجاع، سب سے دیندار، سب سے اللہ کے نزدیک پیارا، اور جن کی طاعت واجب ہے، جن پہ ایمان واجب ہے۔ بنی اسرائیل میں کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون ہے۔ یہ منزلت امیر المومنین علیہ السلام کو بنص یہ حدیث ثابت ہے، چاہے ہارون پہلے مرا ہے بعد میں مرا، اس سے اس کے تعلق ہی نہیں ہے، اور خلیفہ بھی ہے۔ حیات میں اگر خلیفہ ہے ہارون علیہ السلام، تو اگر زندہ رہتے بعد از وفات بھی ان کو وہ خلیفہ ہوتے۔ تو یہ منزلت علی علیہ السلام کو حاصل ہے کہ اگر وہ زندہ رہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی طاعت واجب ہے، وہ سب سے احب ہیں، سب سے محبوب ہیں، سب سے بلند مرتبہ ہیں، اور ان کے خلیفہ بھی۔ وجہ استدلال یہ ہے، تو وجہ استدلال آپ کے استدلال سے ہماری استدلال بالکل باطل نہیں ہوتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بازی، میں حدیث منزلت آپ نے چڑھا، میں نہیں چڑھنا چاہتا تھا۔ ہارون علیہ السلام خلیفہ ہیں بنص قرآن، لیکن حکومت نہیں ان کے پاس۔ حکومت کس کے پاس ہے؟ سامری کے پاس ہے۔ سامری نے کہا کہ آج بچڑے کی عبادت کرتے ہیں، بچڑے کی عبادت ہو رہی ہے بھائی، وہ ایک بت کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حکومت کس کی ہے؟ حکومت ایک کافر کی ہے، وہ بلا شک کافر ہو گئے۔ بچڑے کی عبادت کفر ہوتا ہے، بت پرستی ہے۔ لیکن خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو میرے محترم بھائی، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا۔ ان کی دلی خواہش تو یہی ہے، اگر ان کے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اگر جا کے دیکھیں نا، ان کا حرص کس بات پر ہے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کے دل کو کھول کے دیکھتے، یہی ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میری قوم جو ہے ہارون علیہ السلام کی طاعت کریں، میرے بھائی کی طاعت کریں، اور جب تک میں واپس آتا ہوں بالکل ان کی بات مان لیں۔ لیکن اللہ کی تقدیر میں کچھ اور لکھا ہے، اللہ کی تقدیر میں کچھ اور، کہ بنی اسرائیل کا امتحان ہونے والا ہے۔ بنی اسرائیل اس امتحان میں کتنے بری طرح فیل ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا جو وصی ہے، خلیفہ ہے، جانشین برحق ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ ان کے خلاف جو لوگ منصوبہ بنانا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں۔ حکومت کس کو ملے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو ملے۔ اس میں دلیل واضح ہے، ان یکون علی علیہ السلام من بعدہ علی الناس، کہ علی علیہ السلام علا جو ہوتا ہے نا، کسی کی برتری حاصل کرنا، کسی پہ حکومت کرنا، اس کو بولتے ہیں کہ ان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام لوگوں پر ان کی حکومت ہو۔ لیکن یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کی تقدیر میں یہ نہیں تھا، امت کا امتحان ہونا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد مصنف نے بھی اس کا انہوں نے تفسیر بھی کیا ہے، معنی قوله صلی اللہ علیہ وآلہ ان یکون علی علیہ السلام من بعد علی الناس ان یکون خلیفۃ له علیہم فی الظاہر ایضا من غیر دافع له۔ علی علیہ السلام لوگوں پر حکومت کریں، یہ لوگوں پر ان کا خلیفہ ہو ظاہر میں بھی، اور کوئی ان کو ہٹا نہ سکے۔ ان کی دلی خواہش یہ تھی، سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ تو اس کا یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو امامت دینا چاہتے تھے اور خدا نے اس کی مخالفت کی ہے، یہ آیا یہ نہیں کہہ رہا۔